دی ایڈیٹ رشین رائٹر فیودر دوستویسکی کا انتہائی خوبصورت ناول، بلکہ اگر ہم اسے خوبصورت ترین ناول بھی کہیں برا نہ ہوگا۔ تو اس میں بہت زیادہ خوبصورتی بظاہر تو نظر آتی ہے، لیکن پھر جب ہم اس ناول کو پڑھتے ہیں، اندر کی دنیا میں جاتے ہیں، وہاں تلخی ہوتی ہے۔ یہ کیسی تلخی ہے الطاف صاحب؟ حالانکہ پرنس مشکن جیسا انتہائی خوبصورت کردار بھی موجود ہے، تب یہ کیسی تلخی ہے؟ فاروق بھائی، ایڈیٹ دوستویسکی کی ون آف دی بیسٹ وہ کہ میں کہہ سکتا ہوں آفٹر کرائم اینڈ پنشمنٹ اور برادرز کارمازوف جو ان کے موگنم اوپس ہے، یہ ایڈیٹ کا شمار بہت ہی اعلیٰ درجے پہ آتا ہے۔ ایڈیٹ کو دوستویسکی اس کے بابت خود کہتا ہے کہ مائی انٹینشن از ٹو پورٹرے اے ریئل بیوٹیفل سول، کہ میں ایک خوبصورت روح کو اس میں نے پورٹرے کیا ہے۔ تو ایڈیٹ جس طرح نام ہے، یہ ایڈیٹ تو نہیں ہے لیکن ایک سادہ انسان ہے، پرنس نکولائیوچ مشکن۔ یہ ایک سادہ انسان ہے، نیک دل، ایک جسے کہتے ہیں نا دا سینٹلی مین، ایک سینٹلی مین ٹائپ ہے، ایک فرشتہ صفت انسان ہے۔ وہ ایپلیپٹک کا مریض ہے بیچارہ، اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ فزیکلی یہ مرگی کا مریض ہے، اس پہ مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ اس کو بھیجا تھا سوئٹزرلینڈ میں سینیٹوریم میں، ڈاکٹر شنائڈر کے زیر علاج رہے ہیں۔ جب یہ کچھ سنبھل گیا تو یہ واپس آیا رشیا۔ اب رشیا میں اس کے دور ریلیٹیوز تھے، یہ آیا ان سے ملنے۔ تو جو ناول کا سٹارٹ ہوتا ہے، ایک ٹرین ارلی ان مارننگ، سردیوں کا دن ہے، ایک ٹرین تیزی سے بھاگ رہا ہے سینٹ پیٹرزبرگ کی طرف، تھرڈ کلاس کمپارٹمنٹ میں یہ ایک شخص بیٹھا ہے۔ یہاں سے دوستویسکی سٹارٹ کرتا ہے اس سے کہ یہ اس کا ہیرو بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے لباس بظاہر رشین کی طرح نہیں ہے، کیونکہ رشیا میں تو بہت سردی ہے، وہ بڑے گرم لباس۔ یہ سوئٹزرلینڈ سے نیولی آئے تھے اور جانا چاہتا ہے اپنے رشتہ داروں سے ملنے۔ تو ایک شخص ہے، اس کا نام ہے جنرل یاپانچن۔ جنرل یاپانچن کی بیوی جو ہے اس کے دور کے رشتہ دار ہے۔ اس کو پتہ چلا کہ میرے دور کے رشتہ دار اس سے ملنے کی ہے، وہاں جاتے ہیں اس سے ملنے۔ ان کی 3 بیٹیاں ہیں، اگلایا، ایڈیلائیدا اینڈ الیگزینڈریا۔ خوبصورت 3 بیٹیاں ہیں اس کی، بیٹا نہیں ہے۔ پھر وہاں انٹروڈیوس ہوتا ہے، پھر شروع میں ان کی بیٹیاں جو بھی، اب کمال یہ ہے کہ اس کیریکٹر سے جو بھی شروع میں ملتا ہے وہ اس کو ایڈیٹ سمجھتا ہے، اس کو احمق سمجھتا ہے، اس کو ایک لیکن اس کی سادگی، اس کی نیک دلی جو واضح ہوتا ہے لوگوں پہ، تو لوگوں کی خباثتیں پھر خود بخود کھلنے لگتا ہے۔ جو چالاک لوگ ہیں، جو منافق لوگ ہیں، جب ان سے بات کرتے ہیں کلام، تو وہ خود اس کے ایکسپوز ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو اینی ہاؤ وہاں پہ ایک اور کیریکٹر ہے، نستاسیا فلپوونا۔ نستاسیا فلپوونا ایک خوبصورت لڑکی ہے، وہ ایرسٹوکریٹک کلاس میں، یعنی اشرافی طبقے میں ان کا بڑا چرچا ہے۔ ہر بڑے بڑے جرنیل، بوڑھے ایرسٹوکریٹ اور بڑے بڑے لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کے عشق میں مبتلا ہے۔ لیکن نستاسیا ایک دکھی عورت ہے اور ایک یتیم، اور لیکن انتہا بلا کی خوبصورت ہے۔ تو جب وہ پرنس سے اس کے فرسٹ ٹائم اس کی پورٹریٹ دیکھتا ہے تو پرنس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انتہائی دکھی سول ہے، انتہائی یہ دکھی عورت ہے۔ تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم آگے جا کے جب نستاسیا سے ملتی ہے
تو وہ اس کو اس سے ایک قسم کا لگاؤ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. ایک تو اس کے اگلائیا کی اس کی بیٹی کے اس سے لگاؤ شروع ہوتا ہے اس کی سادگی اور اس کی نیک نیتی کی وجہ سے. دوسری نستاسیہ بھی سے انٹرسٹ لینی شروع ہوتی. اینی ہاؤ چونکہ نستاسیہ پہ دوسرے لوگ ڈورے ڈالنا ان کی نیت ان کے وہ تو پرنس ان کے سامنے ایک ریکارڈ کی طرح بنتا رہتا ہے. ریکارڈ بنتا ہے. آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اور شخص ہے روغزن. وہ روغزن جو ہے وہ ایک کروک آدمی ہے. وہ لاسٹلی نستاسیہ سے جا کے اس کو پیسے کی لالچ وغیرہ دے کے اس نستاسیہ کو اپنی طرف کھینچنے اس سے کہتے ہیں تم سے شادی کروں. لیکن شادی بھی نہیں کرتا ہے اور نستاسیہ کو مار دیتا ہے. تو پرنس کو جب پتہ چل جاتا ہے جا کے وہاں پہ ان کے ملنے دیکھے کہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور روغزن رو رہا ہے. پرنس خود بھی رو رہا ہے, کافی رو رہا ہے. اب پرنس جو کیریکٹر ہے یہ اپنی ذات کے بابت کم سوچتا ہے, دوسروں کی فلاح کے بابت زیادہ سوچتا ہے. تو اس سوچ میں ایون وہ نستاسیہ کے لیے بھی فکر مند ہے. یہ جو کروک آدمی روغزن ہے اس کے بابت بھی یہ بڑا اس کو دکھ ہوتا ہے پرنس کو کہ روغزن کے آنکھوں میں جب میں دیکھتا ہوں کتنے پین چھپے ہوئے. یہ جو کرائم کیا ہے وہاں جب جاتے ایک پوری رات روغزن کے ساتھ یہ نستاسیہ کی لاش کے پاس گزارتا ہے اور رونے لگتا ہے, زور زور سے روتا ہے. اس دوران اس میں ایپیلیپٹک کے فٹس پڑتا ہے. حالانکہ جب سوئٹزرلینڈ میں تھے تو اس کو کافی صحت اس کی صحیح ہوئی تھی, لیکن جب یہاں آتا ہے رشیا میں ان لوگوں سے ان معاشرے میں کیونکہ یہ معاشرہ ریئل ورلڈ کو پورٹری کیے. ایک طرف ریئل ورلڈ ہے, ایک طرف یہ ایک آئیڈیل انسان ہے. ریئل ورلڈ سے مراد ریئل ورلڈ میں تو آپ کو معلوم ہے اس میں لوگوں کے ہر قسم کی برائیاں, اچھائیاں تو کم ہوں گے, برائیاں زیادہ ہیں. تو اس کا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے ایک خوبصورت انسان کا ایک ریئل ورلڈ سے. یہ پوری ناول میں یہ دوستویسکی نے اس دونوں کو اس چیز کو پورٹری کیا ہے, اس کی ٹکراؤ ہوتی ہے. اینی ہاؤ پرنس بڑا سینسٹیو ہے, اس میں فٹس کے ایپیلیپٹک یعنی مرگی کے دورے پڑتی ہے اور یہ جگہ اس پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوتا ہے. لاسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگلائیا بھی دل برداشتہ ہو کے کسی اور سے جا کے شادی کر لیتا ہے. نستاسیہ کو مار دیتا ہے روغزن, اور پرنس پھر مجبوراً بروکن ہارٹیڈلی ہی وینٹ اگین ٹو سوئٹزرلینڈ کی طرف دوبارہ چلا جاتا ہے. یہ اس پوری ایڈیٹ کی کہانی ہے. اس ناول کو کرداروں کا ناول بھی کہا جاتا ہے. جی, کرداروں کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ اس میں اتنے کردار ہے, اس میں جو مرکزی کردار ہیں. مرکزی کردار ایک پرنس نکولائیوچ میشکن ہے, پھر انستاسیہ فلوپناوا ہے, براشکوف, ایک دوسرا ہے روغزن یہ کروک آدمی, پھر تیسرا ہے اگلائیا یہ جنرل اپانچن کی بیٹی ہے, پھر گاول ہے یہ جنرل لووگن کی کا بیٹا ہے, پھر آئیون فیدرووچ یپانچن ہے, الیگزینڈرنا آئیوونوا ہے. اس میں اتنے کردار ہے. ویسے الطاف صاحب جس زمانے میں میں اس کو پڑھ رہا تھا جی, اس میں وہ فلاپوینا کا کریکٹر جب بھی آتا تھا وہ ایک ہنگامہ مچاتا تھا, شاندار ڈرامہ ہوتا تھا اس کے پاس. جی, تو یہ کردار, اس کردار کے بارے میں اگر آپ بتائیں, بڑا خوبصورت کردار ہے. نستاسیہ فلوپناوا جو ہے میں اس کو کہہ سکتا ہوں یہ شی از دا ہیروئن آف دس ناول. وجہ اس کی یہ ہے کہ نستاسیہ فلوپناوا یہ ایک دکھی عورت ہے خوبصورت ہے, لیکن اس کو سچے پیار کی تلاش میں ہے اور سچا پیار اس کو نہیں ملتا ہے اور ملتی ہے تو یہ اس سچے پیار کی تلاش میں جب میشکن کو پرنس میشکن کو تو اس سے فال ان لو ہو جائے, لیکن اس دوران وہ کروک
रोगोजिन उसको उससे दूर ले जाता है। तो ये नस्तासिया फिलिपनोवा में एक खूबी है कि ये एक एक किरदारों की खबासतों को इसको मालूम है। इसको मालूम है जनरल यापांचिन की क्या खबासत है, इसको मालूम है रोगोजिन की, दूसरे एरिस्टोक्रेटिक बड़े बड़े बैरोक्रेट और जर्नल्स की, इन सब की खबासतें इनको मालूम है। और ये उनकी इंसल्ट कुल्लम कुल्ला उनसे उसको धुतकारती है, उसके पैसों की परवाह नहीं। वो इतने पैसे वाले हैं, हर कोई इसको गिफ्ट कीमती तोहफे तोइफ का वो करता है, लेकिन ये उसकी परवाह नहीं करती है। फिर आखिर में ये होती है कि बेचारी अपने अंजाम के शिकार हो कत्ल हो जाती है। शी डाइड, उसको मार देता है रोगोजिन जैसे आदमी। अच्छा, इसमें बज़ाहिर तो एक चलती हुई वो है दुनिया है, एक खौफनाक किस्म का मुआशरा है। क्या इसमें कोई पैगाम भी पोशीदा है? इसमें बहुत ही ये नावल इंतहाई डीपली साइकोलॉजिकल नावल है। इसमें आपको इवेंट्स नज़र नहीं आएंगे, इसमें कोई इवेंट्स नहीं है, शुरू से आखिर तक नो इवेंट्स, कोई वाक़यात रुनुमा नहीं हो रहा है। इसमें फ़कत और फ़कत डिस्कशंस हैं, बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट के जो आपस में इनकी गुफ्तगू है, इनकी जो खबासतें हैं, इनकी आपको दोस्तोव्स्की ने इडियट के ज़रिए इन सब को पोर्ट्रे किए, दिखा रहे कि आओ देखो किस किस्म के लोग हैं इस हायर सोसाइटी में। ये इसमें कोई इवेंट्स नहीं है, कोई अच्छा, वाक़या। ये प्रेस जो है और फिर ये फिलिपोविना जो है, जी ये बहुत ही एबनॉर्मल किस्म के, फिर वो रोगोजिन जो है जी वो भी एबनॉर्मल। जी ये किस तरह नफ्सियात के मरीज किस्म के खौफनाक, यानी खौफनाक पेशेंट्स हैं, इस बारे में अगर आप बताएं। ये अगर मैं कहूँ इसको, तो फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड ने इस प्रिंस मैशकिन यानी इस इडियट से काफ़ी वो ली थी, इसने काफ़ी इसको मवाद ली थी। तो फ्राइड ने खुद कहा कि नीचे जैसे आदमी ने इससे मुतासिर हुआ इसी इडियट से, वो इतना इसको मवाद मिला। अगर मैं चाहता, मैं तो इसको नावल नहीं कहता हूँ, मैं इसको प्योरली साइकोलॉजिकल नावल कहूँगा। प्योरली साइकोलॉजी की है इसमें, नफ्सियात लोगों के डीपली जो उनकी छुपे हुए वो है, उसके डबल पर्सनालिटीज, डबल ड्यूल जो उसके वो है शख्सियतें, वो उभर के आपके सामने। थैंक यू मिस्टर अल्ताफ, बहुत बहुत शुक्रिया।